السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمدللہ جیسے کہ پچھلے کلاسز میں ہم نے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ان حرکات کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے اور کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، الٹا پیش برابر ہے واؤ مدہ کے۔ اس کے بعد ہم نے قواعد دیکھی تھی جس میں واو لین اور یا لین دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد ہم جو قاعدے پر پہنچ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی حرکات کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کی آواز ان ہے، اور اسی طریقے سے نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے اور اس کے کچھ قواعد ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو رول ہے، سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ ہے اظہار کا۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنے کے۔ تو دیکھیے کہ حروف حلقی کتنے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی کلاسز میں حروف حلقی کی مشق کی تھی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور اس کے مخارج بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ حلق کے حصے سے نکلتے ہیں۔ حلق کے ہم نے 3 پارٹ کیے تھے، حمزہ ہا نچلے حلق سے، عین ہا درمیانی حلق سے، اور غین خا اوپری حلق سے یا ادنائے حلق سے۔ تو یہاں سے ان کے قواعد ہے ان 6 حروف کے ذریعے سے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے، یعنی یہ 6 حروف میں سے کوئی حروف آئے کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ یہ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ ہے تنوین، دو زبر، یا پھر نون ساکن، یا پھر یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے۔ دیکھیے تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے۔ تو یہاں پر نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ یعنی یہاں اظہار ہوگا، جیسے ہے یہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، حمزہ بشکل الف، جو حمزہ الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں، تو یہ ہے حمزہ۔ تو یہاں کیا ہوا؟ طیرن ابابیل۔ اب یہاں اکفا کے قاعدے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے اسے اکفا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اظہار ہوگا، سمپل اظہار ہوگا۔ یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آیا ہے، اسی لیے یہ دیکھیے نون ساکن ہے اور یہ خا آیا ہے حروف حلقی میں سے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور ظاہر کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب مال غنہ ہم آپ کو بعد میں ادغام میں بتائیں گے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے لمن خشیہ، لمن خشیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لمن خشیہ، نون کا اظہار ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھیے نارن حامیتن، نارن حامیہ، نارن حامیتن۔ تو دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ نارن حامیہ، یعنی بلا غنہ کے ساتھ ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ نون ظاہر ہو رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوا؟ اظہار کا قاعدہ ہوا۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں 4 قواعد ہے، پہلے ہم اظہار دیکھیں گے، اس کے بعد ہم چاروں قاعدے کی طرف آپ کو لے کر بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیے یوم ایزن، یوم ایزن میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے،
ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا ہوگا یہاں بھی اظہار ہوگا. یومئذ علیہا، نون کا ہم کیا کریں گے بلا غنہ اظہار کریں گے. یومئذ علیہا منہ، منہ. تو دیکھیے منہ میں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں کا سب سے سیکنڈ ورڈ دیکھیے ہا آیا ہے، اسی لیے یہاں پر کیا ہوگا من ہو، من ہو. میوں ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ من ہو. خطابن، جن لوگوں کو قواعد کا ٹھیک طور سے پتہ نہیں ہوتا، ادغام اقلاب اور یہ سب قواعد کو نہیں جانے ہوتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم یہ قواعد کو بتا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ قاعدہ نمبر 1 اظہار کا ہے، جس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا اظہار ہوگا. نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے، جیسے منہ خطابن، من عین آنیہ. دیکھیں یہاں 2 مرتبہ ہوا ہے، نون ساکن کے بعد عین آیا، یہاں بھی اظہار. عین میں تنوین کے بعد الف یعنی حمزہ ساکن حمزہ آیا ہے، تو حمزہ اس کی وجہ سے یہاں کیا ہوگا دونوں جگہ اظہار ہوگا. من عین آنیہ. کفواً احد یا کفواً احد اگر ٹھہر گئے تو دیکھیے کفواً تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں کیا ہوگا اظہار ہوگا. ادھر دیکھیے فمن عفیہ، فمن عفیہ نون ساکن کے بعد عین آیا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں کیا ہوگا اظہار ہوگا. فمن عفیہ من اخیہ، نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے حمزہ. من ازینا، من ازینا سوری من ازینا، نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے. کتاب حکیم، کتاب دیکھیں 2 تنوین، تنوین کے بعد ہا آیا ہے حروف حلقی میں سے، یہاں بھی اظہار ہوگا. کتاب حفیظ، عذاب غلیظ. تو دیکھو تنوین کے بعد غین آیا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیے حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، تنوین کے بعد کیا آیا ہے حمزہ آیا ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا. تو دیکھیے اسے کہتے ہیں اظہار. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ عین اور غین خا کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو یہاں پر کیا ہوگا بلا غنہ اظہار ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. آگے کے قواعد کی طرف چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 2. اب دیکھیے تختی نمبر 10 اخفا. تو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اظہار تھا، اب ہے قاعدہ نمبر 2 اخفا. اب دیکھیے دونوں اپوزٹ ورڈ ہے، متضاد چیزیں ہیں. دیکھ لیے اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اخفا کہتے ہیں عربی میں چھپانے کو. تو یہاں پر دیکھیے نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا تھا، اب یہاں پر نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے. تو کیسے چھپائیں گے، اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں. حروف اخفا 15 ہے، ثا تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضا طا ظا فا قاف کاف. تو دیکھیے حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تنوین یا نون ساکن، اب ہم نے اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کسے کہتے ہیں. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو. ساکن نون کو نون ساکن کہتے ہیں، سائلنٹ نون کو نون ساکن کہتے ہیں. اس کے بعد حروف اخفا کے یہ 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں پنکھا ہے نا، تو یہ نون ساکن ہے، تو جس طرح اس کو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں غنہ. تو اسی طریقے سے اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے.
अब इसको कैसे पढ़ते हैं? हमने जैसे देखा पिछली क्लास में कि इज़हार को में नून को ज़ाहिर करते हैं। सिंपल याद रख लीजिए, ये उसके अपोज़िट है, उसके उसकी ज़िद है, उसका मुतज़ाद है कि नून को यहाँ पर इक्फ़ा में छुपाएँगे। और उसको कैसे नाक में छुपाकर, जैसे कि हम पंखा कहते हैं, तो आवाज़ वो जो है तो छुपती है, लेकिन उसका इज़हार ज़रूर होता है। कैसे होता है ये देख लीजिए। जैसे कि यहाँ है नून साकिन, ये है नून साकिन, इसके बाद ता आया है। तो ता कौन-सा है? हुरूफ़े इक्फ़ा में से है। तो यहाँ पर कैसा पढ़ेंगे? देखिए ता। अब हम इसको उमूमी ज़बान में अंता कहते हैं। तो ये चलता है जब हम अरबी कहते हैं, जैसे अंता के मानी होता है तुम। तो ये अगर हम अरबी बोलचाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें चलेगा, वहाँ इक्फ़ा नहीं करना है हमें। लेकिन जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो उसमें हमें इक्फ़ा करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ता। अब देखिए यहाँ नून साकिन है और यहाँ है ज़ाल। ज़ाल किन हरूफ में से है? इक्फ़ा के हरूफ में से है। तो यहाँ क्या होगा? ता मुज़िरु, ता मुज़िरु। और ये नून के आवाज़ को हम इक्फ़ा की जो मिक़दार है उसको एक अलिफ के बराबर छुपाकर नाक में पढ़ेंगे। ता मुज़िरु। किरामा कातिबीना। देखो किरामा, तनवीन के बाद काफ आया है और काफ कौन से हरूफ में से है? हुरूफ़े इक्फ़ा में से है। हुरूफ़े इक्फ़ा के 15 हरूफ में से है। किरामा कातिबीना। अब देखिए कुन्तु तुराबन, ये नून साकिन है और उसके बाद ता आया है। ता हुरूफ़े इक्फ़ा में से है। यहाँ पर भी इक्फ़ा होगा, नून की आवाज़ को छुपाएँगे। कैसे छुपाएँगे? कुन्तु तुराबन यतीमा, तनवीन के बाद फ़ा आया है। फ़ा कौन से हरूफ में से है? देखिए इक्फ़ा के हरूफ में से है। यतीमा फ़आवा मा दखलहू, नून साकिन के बाद दाल आया है। दाल भी कौन सा है? हुरूफ़े इक्फ़ा में से है। तो यहाँ क्या है? मा दखलहू रसूलिन करीम, रसूलिन करीम। देखो ये तनवीन के बाद काफ आया है। काफ भी हुरूफ़े इक्फ़ा में से है। नारों ज़ात, नारों ज़ात। देखो ये तनवीन के बाद ज़ाल आया है। तो ये यहाँ भी क्या होगा? इक्फ़ा होगा। किताबुन फ़ीही, किताबुन फ़ीही, ये हम आम ज़बान में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर तनवीन के बाद फ़ा आया है। तो यहाँ पर क्या होगा? इक्फ़ा होगा, नून का इक्फ़ा होगा, तनवीन का इक्फ़ा होगा। किताबुन फ़ीही यौमन, यौम युनफ़क़ु। अब देखो कहाँ पर होगा ये नून साकिन है, यहाँ पर फ़ा आया है। नून साकिन के बाद ये हुरूफ़ इक्फ़ा में से यहाँ पर भी इक्फ़ा होगा, नून को छुपाया जाएगा। युनफ़क़ु, युनफ़क़ु, युनफ़क़ु। मन मा त्वग़ा, देखिए नून साकिन के बाद तो आया है। मा त्वग़ा फ़ातिहुन हा, ये तनवीन है। इसके बाद क़ाफ़ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इक्फ़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए मा सक़ुलत। मा नून साकिन के बाद सा आया है। सा कौन से हरूफ में से? सा हुरूफ़ इक्फ़ा में से, यहाँ पर भी इक्फ़ा होगा। इक्फ़ा कैसे होगा? मा सक़ुलत अंज़लना, नून साकिन के बाद ज़ा आया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इक्फ़ा होगा। अंज़लना शैइन क़दीर, हम क्या पढ़ते थे? शैइन क़दीर, है ना? शैइन क़दीर। तो ये शैइन क़दीर नहीं है, बल्कि शैइन क़दीर। यहाँ पर इक्फ़ा होगा। तनवीन के बाद क़ाफ़ आया है, इसीलिए हुरूफ़े इक्फ़ा में से देखो 15 हरूफ में से क़ाफ़ आया है। तो यहाँ पर क्या होगा? इक्फ़ा होगा। यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। शैइन क़दीर। ठीक है?
تو یہ تھی تختی نمبر 10 اکفا. اب ہم نے اظہار کا قاعدہ دیکھا، اکفا کا قاعدہ دیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 حال، 4 قواعد دیکھے، جس میں سے ہم نے پہلا قاعدہ دیکھا ہے اظہار کا. اس کے بعد ہم نے اکفا دیکھا ہے. تو اس کے بعد ہے ادغام اور اقلاب. ادغام کہتے ہیں ملانے کو، اور اقلاب کہتے ہیں تبدیل کرنے کو، بدلنے کو. چونکہ ہم قواعد پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدے کے، تو یہاں پر اس کے پیجز کے حساب سے چلیں گے، تاکہ اگر ایک ساتھ آپ کو اظہار، ادغام، اقلاب اور اکفا بتا دیا جائے تو شاید کنفیوژن ہو. تو ہم انشاءاللہ پہلے اظہار حلقی کی کچھ مثالیں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف. جیسے کہ دیکھیے اظہار حلقی کی کچھ مثالیں ہیں. حمزہ عین ہا غین خا. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے. نون کو ہم ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ من اخی، یہ نون ساکن کا. اور من آمنا، من ہادن، منہ، منہم. انعمت، دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، انعمت. من علق. من حرم، وانحر. من غاب، من غیرکم. لمن خشیہ، من خوف. اب اسی طریقے سے تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے. غساء، احوا، من عین آنیت. دیکھو من عین میں من کے بعد نون ساکن کے بعد عین آیا ہے. آنیت میں دیکھیے یہ تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے، آنیہ. جو جوروفن حارن، جوروفن ہارن. یہ دیکھیں تنوین کے بعد ہا آیا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. محمدًا عبدہ لیوم عظیم. نار حامیۃ. یہاں دیکھیے من حکیم حمید. اجر غیر، اجر رب غفور. نخل خاویۃ، تنوین کے بعد خا آیا ہے. شیء خلقہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب یہاں دیکھیے تختی نمبر 11. تختی نمبر 10 تھا اکفا، تختی نمبر 11 ہے جزم. جزم کہتے ہیں سکون والے حرف کو. جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سکون. تو دیکھیے یہاں دیکھیے آپ، یہ ہے با. با کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو با کیا ہے؟ ساکن ہے. اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، سائلنٹ ورڈ کہتے ہیں. تو دیکھیے حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، تا، با، جیم، دال. اور جن کا مجموعہ آسان یاد کرنے کے لیے قطب جدن ہے، یعنی قاف، تا، با، جیم، دال. تو اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے قطب جدن یاد رکھیں گے. اب دیکھیے اس کا قاعدہ، جب ان پر جزم ہو یعنی سکون ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. کون سے حرف؟ یہ 5 حروف، قاف، تا، با، جیم، دال. ان حروف کے اوپر اگر جزم آئے، یہ ورڈ سائلنٹ ہو جائے، تو ان کے علاوہ کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ صرف ان 5 ورڈز میں ہوگا. جو اور ان کی ورڈز میں جو قلقلہ ہوتا ہے، تو قلقلے کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ آواز مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہوتی ہے. جیسے اب، 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 جب، جب، جب. آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ہونٹ ٹکر کھا کر الگ ہو رہے ہیں. بج، قطب جدن، جیم آیا ہے دیکھیے. بج، بج، بج. صد، صد، سد.
اب وہ بھی نہیں کرنا ہے، مشدد بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر تشدید لگا دیا، نہیں، بلکہ یہ سائلنٹ ورڈ ہے. تو اس سے پڑھیں گے قد، قط، قد، جاق. دیکھیے جاق، جیق، جوق. حالانکہ اس کے اوپر یہ سائلنٹ ہے لیکن آواز ٹکر کھا کر الگ ہو رہی ہے. بس کتب جدن. تو دیکھیے بس میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہاں سیٹی کی آواز آ رہی ہے. تو یہ یہاں پر بس میں نہیں ہوگا قلقلہ. کت، کت، جیع، صاد، غل، تج، تج. دیکھیے تج یہاں ہو رہا ہے. واہ نہیں ہو رہا ہے. سب، سب یہاں ہو رہا ہے. اہ بالکل بھی نہیں. نص بالکل بھی نہیں. لاق، لاق یہاں ہو رہا ہے. جل نہیں ہو رہا ہے. یجعل، یجعل. لقد، لقد یہاں ہو رہا ہے. یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. خلقنا، خلقنا یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. اطعمنا، اط یہاں ہو رہا ہے قلقلہ. ناقعن، یہ دیکھیے قاف کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. ناقعن. بروج، بروج نہیں. محیط، محیط بالکل بھی نہیں. اہدنا، اہدنا بالکل بھی نہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جزم سکون والے حرف صرف قاف، تا، با، جیم اور دال میں قلقلہ ہوتا ہے. ان 5 حروف میں سمپل چیز یاد رکھ لیجئے کہ یہاں پر قلقلہ ہوتا ہے. آگے دیکھیے، یہاں دیکھیے تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم والے حروف کی یہاں پر مشق کریں گے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے. جزم والے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، سائلنٹ ورڈ کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. حمزہ ساکنہ دیکھیے یہ ہے حمزہ ساکنہ. یہ ہے حمزہ ساکنہ. اب اس کو ادا کرتے ہوئے جھٹکا ہوتا ہے. اقرا، اقرا. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب. یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے. یہاں پر قاف حروف اقفا میں سے ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقفا ہوگا. ینقلب. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم ینقلب نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ینقلب. لیس، لیس. حشرت، یعلم. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پرانے پڑھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں جزم آیا تو بھائی کون سی آواز نکالے؟ تو کوئی سی آواز نہیں ہوگی بلکہ سائلنٹ ورڈ کو پچھلے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے ستحت، یوسوس، یوس. دیکھیں یہاں پر آواز رک جا رہی ہے اور پہلے حروف سے یہاں پر ملا دیا جا رہا ہے. یوسوس. یسقون، یسقون. یہ 2 حروف کو ہم ملا رہے ہیں. یسقون. واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا جس طرح ہم نے پچھلی مشق کیے ہیں. وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْصِرَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا دیکھیں یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، صَدْرَكَ یہاں پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے. هل أتاك، هل أتاك فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اقرا حمزہ ساکنہ کا جھٹکا.
तूना, देखिए हमजा साकिना का झटका, यू तूना नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे पढ़ने वालों को ये कंफ्यूजन होती है, यहाँ हमजा भी आया है, साकिन भी है, कोई हरकत उसके ऊपर नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें? तो आप सिंपल पहले हरूफ से मिलाएं और वहां पर थोड़ा सा झटके के साथ पढ़ें। यू तूना, यू तूना, इक़रा, इक़रा, जिना, जिना, जीना नहीं पढ़ेंगे, हाँ, जियाना भी नहीं पढ़ेंगे, जी ना भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जिना। यह हमजा साकिना का झटका होगा और उसके बाद अलिफ मद्दा है, जिना, यअमुरूना, यअमुरूना। ठीक है, आगे देखिए, हुरूफ मुशद्दद, तख्ती नंबर 13, तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? ये जो आपको निशान नजर आ रहा है, ये तशदीद का निशान है। देखिए, ये तशदीद का निशान है। इसे कहते हैं, तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मकदार एक अलिफ के बराबर है, जिसे जैसे अन, इन, उन। जैसे कि हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे होगा, अब, इब, उब, अब्बी, इब्बी, उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू। अब यहाँ पर ठीक इसी तरीके से अब्बन, देखिए तनवीन वाले हरूफ का देख लीजिए, हमजा बा दो जबर अब, बा दो जबर बन, अब बन, इब्बन, उब्बन, अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन, बब्बुन, बिब्बुन, बुब्बुन, तब्बन, तिब्बिन, तुब्बुन, जब्बन, सॉरी जब्बा, यहाँ पर तनवीन नहीं है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, जब्बा, जिब्बा, जुब्बा, जब्बी, जिब्बी, चुब्बी। अब यहाँ देख लीजिए, फ़अ, फ़अ, कुवी, तव्वा, सुज्जी, अद्दा, हुज़्ज़ु, हय्या, अलैया, इय्याका। इय्याका में अलिफ को बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है। यज़ुन्नु, सुम्मा, सुय्यरत, सुइरत, उत्तिलत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक देखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कवायद जो हमने पहले देखे हैं, तो उससे अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए इज़हार और इदगाम के कवायद को, इज़हार और इक्फ़ा के कवायद को, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे के इसबाक को देखेंगे। अभी ये 2 चीज़ों की मश्क कीजिए। आगे हम नून साकिन तनवीन के 2 जो पेंडिंग हमारे कवायद है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। पहले हम इसकी मश्क करें, इसलिए हमने इसको इज़हार को और इक्फ़ा को लिया कि ये दोनों अपोज़िट वर्ड है और दोनों को याद रखना आसान होगा। अब आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इदगाम और इक़लाब लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से मश्क कीजिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर हम आगे की क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ाए फ़िद दारैन।